اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 136 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمے کی طرف توجہ دیجیے کہ هل ينظرون، کیا وہ اسی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ الا ان یأتیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے ان کے پاس فی ظلل من الغمام، ابر کے سائے بانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ طے ہو جائے، اور قصہ طے ہو جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، سارے کام لوٹیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور اگر تم لغزش کھا جاؤ گے تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ بات کہی جا رہی ہے بطور عتاب کے، جیسے کہ بعض مشرکین اور یہود اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم کو نظر نہیں آتا، اور پھر ہم کو نظر آئے، ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آ رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ هل ينظرون، کیا یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ یأتیہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے بانوں میں، والملائکہ، اور پھر اللہ کے ساتھ اور فرشتے بھی پورے آئیں، اور پھر ان کو سامنے کھڑے ہو کر بولیں نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک کی اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابر کے بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آئیں، اور قضی الامر، جو کام قیامت کے دن میدان محشر ہوئے ہونا ہے وہ ابھی کر دیا جائے، قصہ طے ہو جائے، فیصلے کر دیے جائیں۔ یاد رکھو وإلی اللہ ترجع الامور، جب تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، میدان محشر قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، پلڑا رکھا جائے گا، تولا جائے گا، ہر ایک کے سارے معاملات کی چھان بین ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا، اور سارے فیصلے اور ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گی، وہی فیصلے کرے گا، کسی کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ آوازیں لگائی جائیں گی کہ لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی سلطنت اور حکومت ہے، کوئی دنیا کا کسی روئے زمین کا بادشاہ اٹھ نہیں سکے گا، منہ کھول نہیں سکے گا، دم نہیں مار سکے گا کوئی، اور وہاں صرف اور صرف خدائی طاقت چلے گی، اللہ کا چلے گا، للہ الواحد القہار، ایک زبردست خداوند قدوس کی، کہ بس اس کی طاقت اور اسی کی قوت و طاقت اور قدرت میں یہ بات رہے گی، اور سارے امور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حساس رہے۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اور کسی قسم کا مطالبہ کرنا یہ بیجا مطالبہ ہے، یہ ظالمانہ سوال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بارے میں اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، ہمارے حقیقی خالق اور مالک ہیں، اور سارے امور اسی کی طرف لوٹا جائے۔ کل قیامت کے دن کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے دوزخی ہونے کا فیصلہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں، سارا نظام اور سارے فیصلے اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے، کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔